جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ عبد القادر حنفی رضوی UAE یونائٹڈ عرب امارات سین صاحب نے سوال پوچھا ہے، زید کے دور کے رشتہ دار ہیں، بیوہ ہیں جن کے 4 لڑکے ہیں، لیکن انہیں کوئی پوچھتا نہیں، زید ان کے ہر مدد کرتا ہے، کیا زید کا مدد کرنا صحیح ہے اور کیا اس پر ثواب ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے، کسی مسلمان یا مسلمہ کی مدد کرو گے تو بے شک ثواب ملے گا، اور بڑھاپے میں جن کے بچے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، بے سہارا کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو یقیناً پوچھنا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ زید کا عمل بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سمیر رضا گوالیار MP سے انہوں نے سوال پوچھا، حضرت ایک شخص نے ناپاکی کی حالت میں سحری کی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں سحری کرے اور اسی طرح پورا دن گزار دے تب بھی اس کا روزہ ہو گیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد نثار حنفی جبائل سعودی عربیہ سے انہوں نے سوال پوچھا کہ جمعہ کی کل کتنی رکعت ہیں اور سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی بھی وضاحت کر دیجیے۔ جمعہ کی نماز میں اصل میں 12 رکعتیں، 4 سنت مؤکدہ فرض سے پہلے 2 رکعت فرض، 4 رکعت پھر سنت مؤکدہ فرض کے بعد، اس کے بعد مزید 2 رکعت، یہ راجح قول ہے، اور سنت غیر باقی جو احادیث میں نفل کی بات آئی ہے آگے والی 2 رکعت، اس کو ملا کر 14 رکعت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ 12 تو پڑھنی چاہیے، پہلے کی 4 سنت مؤکدہ، 2 فرض، پھر 4 سنت مؤکدہ اور بعد کی 2، تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 6 کے 6 سنت مؤکدہ ہے، بعد کی 6، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بعد کی جو 4 ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعد کی اس کے بعد کی جو 2 ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور نفل بھی پڑھ لی جائے تو 14 رکعت ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد امجد نے کویت سے پوچھا کہ ان کے گاؤں میں ایک شخص نے، مالدار شخص نے دوسرے غریب شخص کے اوپر جو ہے بہت ظلم زیادتی کی، یہاں تک کہ مسجد میں آنا تک بند کیا، امام کے ساتھ مل کر، مقتدی کے ساتھ مل کر۔ اگر ایسی صورت ہے تو شہر کے کسی بڑے عالم کے پاس مسئلہ لے جائے یا قاضی شہر کے پاس لے جائے اور مسئلے کو حل کروائے۔ اس مالدار شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں ہے، امیر غریب والی کوئی بات نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں اور سارے سنیوں کا حق ہے مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا۔ امام صاحب کو بھی چاہیے کہ اگر واقعی میں وہ غلطی پر ہے اس کا ساتھ نہ دیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر واقعی وہ مالدار غلطی پر ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر یہ لوگ بات نہیں آتے ہیں تو اس دوسرے شخص کو جو مسکین ہے، غریب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی بڑے عالم دین کے پاس اپنا معاملہ لے کر جائے اور مسئلے کو حل کرے۔ السلام، خالد صاحب نے بڑا لمبا سوال کیا، 10 لائن کا سوال کرنے کے لیے بولتا ہوں، میں نے آپ نے 11 لائن کا سوال کر دیا۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں، یہ امریکہ سے خالد خان گوری صاحب ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ خالد نے عارف کو پاکستان میں 80,000 لون دیا، عارف نے خالد کو یہاں کے میری USA، اگر میری جاب US لگ جائے تو پیمنٹ میں آپ کو USA میں کر دوں گا، جب حساب USA میں کرا تو ریٹ کا حساب سے پیمنٹ۔ ارے یار، شارٹ بات کو اتنا لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پڑھتے پڑھتے آدمی کا منہ بھی دکھتا ہے اور نیچے آنے تک اوپر کا بھول جاتا آدمی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے تو آپ پاکستانیوں کی رومن میرے سمجھ میں آتی نہیں ہے، آپ پاکستانی ہے، امریکہ میں رہتے، آپ کی جو رومن ہے وہ میرے پلے نہیں پڑتی ہے، تو آپ اردو میں لکھ دیا کرو نا بھائی۔ یہ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب نے پاکستان میں ایک صاحب کو قرض دیا اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ میں پیمنٹ جو ہے وہ USD میں کروں گا، یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کے اندر، امریکن ڈالر کے اندر کروں گا۔ تو اب وہ جب وہاں گئے تو ڈالر کا ریٹ بڑا تھا، پاکستان کا روپیہ گرا تھا۔ بھیا مجلس میں جو بات طے ہو گئی ہے اس کے مطابق ان کو پیسہ دینا ہے، اب چاہے پیسہ گھٹے چاہے بڑھے۔ اب مثلا 80,000 روپیہ دیا اور یہ کہا کہ میں امریکہ کا 80,000 لوں گا، اگر وہ اس پر راضی ہو گیا، طے ہو گیا، تو بہرحال اسی طریقے سے ان کو لوٹانا پڑے گا۔ جو بھی ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا ہوگا اس مجلس میں، اس مجلس کے معاہدے کا ان کو لحاظ کرنا پڑے گا۔ وعلیکم السلام۔ رضوان مرزا ناسک سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا قرآن پاک میں پیر مرید یا کسی کی بیعت ہونے کے حوالے سے کچھ ذکر آیا ہے؟ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ افواہ اڑی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے تو تمام صحابہ سے ایک جھاڑ کے نیچے بیعت لی تھی، یعنی اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ رکھ کر پھر بیعت لی ان سے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے بھی بیعت لیتے تھے اور مردوں سے بھی بیعت لیتے تھے. یہ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی. تو وہیں سے یہ پیری مریدی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. پیری مریدی حقیقت میں کیا ہے کہ کوئی شیخ کامل عالم دین کسی شخص کو اپنے ہاتھ پر بیعت کر کے کچھ وعدے لیتا ہے، اور یہ اسی وعدے کی تکرار ہے جو اللہ نے دنیا بننے سے پہلے تمام روحوں کو جمع فرما کر عہد میثاق جس کو کہتے ہیں پوچھا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلی، ہاں تو ہمارا رب ہے. اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اقرار لیا، پھر انبیاء سے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار لیا. تو اسی اقرار کو دہرایا جاتا ہے دنیا میں کہ پیر کامل جو ہے کبھی اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، کبھی اپنا رومال وغیرہ پھینک کر، یا کبھی خط کتابت کے ذریعے کسی سے کچھ وعدے لیتا ہے کہ فلاں فلاں کام نہیں کریں گے، تو اسے کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں کہ آپ ان کے مرید ہو گئے، اور پھر ان کے ہاتھ پر کیے ہوئے وعدے پر آپ کو قائم رہنا ہے، ان وعدوں کو نبھانا ہے. اس کی اصل بیعت رضوان سے ہے، اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کی بیعت لی تھی. وعلیکم السلام. غلام مصطفیٰ مظفر پور بہار سے انہوں نے پوچھا، حضرت امام صاحب شیونگ نہیں کرتے ہیں پھر بھی ایک مشت داڑھی نہیں ہے، نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ داڑھی نہیں کاٹتے اور ابھی آ رہی ہے اور ابھی ایک مشت تک نہیں آئی ہے تو بھیا ان کے پیچھے بلا کراہت نماز ہو جائے گی. وعلیکم السلام. یہ افسر رضا قادری فرام نوادہ بہار سے انہوں نے پوچھا، 2018 میں قربانی واجب تھی پر نہیں کیا تو اب کتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا، اور کیا جس کو زکوٰۃ دیے اس کو یہ پیسہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ نے 2018 میں قربانی نہیں کی تو اب آپ کو ایک پورے جانور کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی ہے، تو جس کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اسے یہ قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حافظ محمد معین الدین چھتیس گڑھ سے انہوں نے پوچھا کہ 40 دن سے زیادہ ہو گئے زیر ناف کے بال نہیں کاٹا تو نماز یا دیگر عبادات میں ثواب میں کمی ہوگی؟ دیکھیے، یہ حکم ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر کاٹ لینا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن یہ کام ہر جمعہ کے دن کرنے کے ہے. منہ یا زیر ناف کے بال کاٹنا، بغل کے بال کاٹنا، مونچھیں تراشنا، داڑھی کا خط بنانا، یہ ہر جمعہ کو کرنے کے کام ہے. افسوس کہ آج لوگوں کو داڑھی مونڈنے کا ٹائم ہے، کپڑے پریس کرنے کا ٹائم ہے، گپ شپ کا ٹائم ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ لوگوں کو آج اپنی صفائی کا خیال نہیں ہے. بھئی یہ ساری چیزیں تو ہر ہفتے میں کرنے کی تھی، اگر میکس ٹو میکس زیادہ سے زیادہ 40 دن، لیکن اگر 40 دن سے بھی زیادہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا پھر اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا یا اس کی تلاوت جائز نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اب رہا ثواب میں کمی ہوگی یا نہیں، تو ثواب میں کمی والی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری. البتہ وہ شخص جو ہے نا صفائی کے خلاف کام کر رہا، سنت کے خلاف کام کر رہا، تو سنت کے خلاف چلنے والا گنہگار ضرور ہوگا. وعلیکم السلام. عارف رضوی افتخاری میہر ایم پی سے انہوں نے سوال پوچھا کہ زید جان بوجھ کر سنتیں غیر مؤکدہ چھوڑتا، اس پر کیا حکم ہے؟ جان بوجھ کر اگر ہمیشہ چھوڑے گا تو گنہگار ہے. سنت غیر مؤکدہ کا مطلب یہ نہیں کہ اسے پڑھو ہی نہیں، پڑھو، لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاکید نہیں فرمائی، لیکن اسے معمول بنا لینا کہ کبھی نہ پڑھے تو یہ بری بات ہے اور گناہگار ہوگا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وعلیکم السلام. عبداللہ حنفی نیئر بالا سنور گجرات سے انہوں نے سوال پوچھا کہ امام رکوع میں تھا تو اب آنے والا مقتدی تکبیر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلا جائے یا کچھ دیر قیام کرے یا پھر کیا کرے؟ الگ الگ مفتیوں کی الگ الگ رائے ہے. دیکھیے، جب آپ مسجد میں آئیں اور امام صاحب رکوع میں ہوں تو اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلا جائے. ثنا وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی، آپ کو وہ رکعت مل گئی، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. بہار شریعت کے تیسرے حصے میں بھی یہ مسئلہ مذکور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر.
वालेकुम अस्सलाम। लईक हुसैन फ्रॉम दिल्ली से उन्होंने पूछा, रोजे की हालत में एहतलाम हो जाए तो क्या उससे रोजे पे कोई फर्क पड़ता है? अगर रोजे में नाइट फॉल हो जाए, एहतलाम निकल जाए, बदख्वाबी हो जाए तो उससे रोजा नहीं टूटता है। वो गुस्ल कर लें, पाक हो जाएं और आने वाले वक्तों की नमाज उनके वक्तों में अदा करें। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शोएब सऊदी अरबिया से इन्होंने पूछा, हजरत आपने फरमाया था कि दाढ़ी कट्टे की नमाज वाजिबुल यादा है, यानी जो दाढ़ी रख के काटता हो और जिसने दाढ़ी ही न रखी हो, क्या उसकी इबादत कबूल है? रहनुमाई फरमाएं। देखिए, ये मसाइल को बार बार मत उठाइए, इससे लोग जो है ना बदजन हो जाएंगे, नमाज वगैरह पढ़ना छोड़ देंगे। दाढ़ी कट्टे का मतलब जिसको दाढ़ी आने के बाद वो काटता है, या आ गई रख लिया और रखने के बाद अजीब अजीब फैशन से दाढ़ियां रखता है, जैसे कि आजकल का एक रिवाज चल पड़ा है। एक मुश्त रखने का हुक्म है, लेकिन लोग दोनों साइड से छोटी, बीच में से बड़ी, या जरा सा एक मक्खी जैसा निकाल लेंगे नीचे के होंठ के हिस्से पर। ये सब दाढ़ी नहीं है। तो इन्हीं लोगों के बारे में फरमाया गया कि इनकी नमाज वाजिबुल इआदा है। जब ये लोग तौबा करके सिर्फ दिल से दाढ़ी रखने का अज़्म कर लें तो यहाँ से आगे जितनी नमाज पढ़ेंगे वो उनको दोहरानी नहीं है, लेकिन जो पहले उस हालत में पढ़ी गई है उन नमाजों को वो दोहरा ले। अब इन मसाइल को बार बार आवाम में नहीं उठाना चाहिए। इससे बाज मसाइल होते तो सच हैं, हक है, लेकिन उलमा ने उसके बताने से मना फरमाया है, क्योंकि लोग इससे फिर आज़ाद हो जाएंगे, फिर मस्जिदों में जो आने का सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि इस मसले को एक बार मैंने बताया तो 50 मरतबा वो गोंदिया का साकिब है, उसने भी और कई लोगों ने भी ये सवाल किया है। तो ऐसे सवालात से बचना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटका से इन्होंने पूछा, बरहना नहाने के बाद शर्मगाह पर नजर पड़ने से क्या वजू बाकी रहेगा? हाँ, अगर कोई शख्स नंगा नहाए और उसके बाद अपनी शर्मगाह पर निगाह करे या किसी दूसरे की शर्मगाह पर निगाह करे तो इससे वजू नहीं टूटता। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अदनान हनफी रजवी ने मुंबई से सवाल पूछा है कि कुछ गैर जिम्मेदार लोग बयान में कहते सुना है कि ग़ज़वा उहद में सरकार अबू बकर व सरकार उस्मान गनी जंग से भाग गए थे, माज़अल्लाह। इसकी क्या हकीकत है? असल में इस किस्म के जो बयानात है वो शियों की तरफ से और तफजीलियों की तरफ से होते हैं। तो इस पर इंशाअल्लाहुर रहमान मैं एक पूरा तहकीकी मकाला लिख रहा हूँ, ताकि जैसे हमने सन 2014 से 15 के बीच पूरे एक साल 16 तक गैर मुक़ल्लिदीन के रद में 33 किताबें लिखी, अब यहाँ से आगे अहले तशय्यो के रद में बाग़े फ़दक का मसला हो या फिर ये इस किस्म के मामलात हो, फजीलत शेखैन की बात हो, इस पर एक मुस्तकिल रिसाला लिख रहा हूँ। बस मुख्तसरन इतना बता दूं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिर एक मुसलमान को मार रहा था, तो उसको मारने के लिए आप दौड़े थे, जिसे लोगों ने भागना करार दिया है। और बुखारी की हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, हालांकि वो हदीस पूरी नहीं पढ़ते। आगे हज़रत उमर ने अल्लाह के नबी की बारगाह में आके उज़्र भी पेश किया, और फिर जो चंद सहाबा भागे, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत मुबारिका नाजिल फरमाई कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बार बार उसका जिक्र करके उनके दिलों को ठेस न पहुंचाएं, आप उनके साथ पहले जैसी मोहब्बत से रहिए, उनसे मशवरा कीजिए, उनको और मौका इनायत फरमाइए, अल्लाह ने उनके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए हैं। तो कोई भी शिया माई कलाली नहीं बता सकता कि उन चंद सहाबा में हजरत अबू बकर और उमर और उस्मान थे, नहीं, बल्कि ये लोग तो साबित कदमी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह लगे हुए थे। इस पर तो पूरी तकरीर की जा सकती है, मुख्तसर से सवाल जवाब के सेशन में तो तफसील नहीं बताई जा सकती। जैसा मैंने बुखारी की हदीस का हवाला दिया हजरत उमर की कि वो भागे नहीं थे, काफिर को मारने के लिए भागे थे, और ये हजरात सहाबाए किराम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और जो भागे थे उनके लिए अल्लाह ने परवाने मग़फ़िरत कुरान में दिया है। और इसके बाद भी उनके मामलात को जिक्र करना जिसको अल्लाह ताला माफ कर चुका हो, ये खुद गुनाह का काम है। लेकिन शिया जब तक सहाबा पे भौंकेंगे नहीं, तब्जीली कुत्ते जब तक सहाबा पे भौंकेंगे नहीं, इनका पेट नहीं भरेगा। अल्लाह ताला हम लोगों को अहलुस सुन्नत वल जमाअह पर सख्ती से कायम रखे।